بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج. قاف حروف مقاطعات میں سے ایک حرف. والقرآن المجید اور قرآن کی قسم جو بہت عزت والا ہے. بل عجبو بلکہ انہوں نے تعجب کیا. ان جاءہم جب آیا ان کے پاس. منذرم ایک ڈرانے والا. منہم انہی میں سے. فقال الکافرون اور کافروں نے کہا. ھذا شیء عجیب یہ تو بہت عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا اور کیا جب متنا ہم مر جائیں گے. وکنا ترابا تو مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجم یعنی کہ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ذالک رجم بعید یہ تو بہت دور کی یہ کہ تو بہت دور کی آ، عقل میں نہ آنے والی بات ہے. قد علمنا ذالک رجم یعنی کہ پھر لوٹنا. ذالک رجم پھر دوبارہ لوٹنا بعید دور کی بات. قد علمنا یقیناً ہم جانتے ہیں ہمارے بھائی ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منہم جو کم کرتی ہے ان میں سے زمین. یعنی انسان میں سے جو اس کے جسم میں سے جو چیز کم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو یقیناً جان چکے ہم جانتے ہیں. وعندنا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس کتاب ہے حفیظ یعنی اس میں محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا. بالحق حق کو. لما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس. فہم پس وہ فی امر مریج تو وہ اس کے معاملے میں مریج الجھے ہوئے ہیں. میں جب جھٹلا دیا تو اس کے معاملے میں شک میں ہے الجھے ہوئے ہیں. سورہ قاف جو کا نام جیسے پہلا ایک حرف ہے قاف سے اس میں اسی کی وجہ سے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ صورت ہے جس کا افتتاح حرف قاف سے ہوا ہے. اور پھر اس میں اس کا یہ مکی صورت ہے. اور اس کا بہت بالکل تو صحیح اندازہ نہیں کہ زمانے میں نازل ہوئی مگر مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے جس میں یعنی تقریباً تیسرے سے پانچویں سال تک جو دور ہے جس میں بہت زیادہ مخالفت تو یقیناً تھی مگر ظلم و ستم کا آغاز اس وقت نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لوگ اعتراض ہی کیا کرتے تھے. اس کے موضوع باعث بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ عیدین کی نماز میں عید میں اکثر اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور جمعہ کے خطبہ میں بھی اکثر یہ پڑھا کرتے تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوس میں خاتون تھیں جن کا نام حشام بن حارثہ ہے. وہ بیان کرتے کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعہ کے خطبوں میں اکثر آپ کے زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبوں میں پڑھتے تھے یہ سنا کرتے سن سن کے ان کو یاد ہو گئی تھی.
اور یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی اس صورت کو اکثر اکثر فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. ہمارے یہاں تھا نا کہ فجر کی نماز بھی 5 7 آیات پڑھ کے فارغ کر دیتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ کتنے اس میں آیات 45 ہیں، مگر آپ اس کو اکثر پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کتنی اہم ہے، کیونکہ اس میں موضوع جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ہے. اس میں آخرت کے بارے میں بھی سب کچھ آیا ہوا ہے، ابتدا کیسی ہوئی انسان کی، پھر وہ کس طرح اٹھائے جائیں گے، اس کا حساب کتاب، جنت جہنم، ثواب، اس کے پھر عذاب، ترغیب وغیرہ ہر چیز پر اس میں بہت زیادہ ان چیزوں پہ زور دیا گیا، ہر چیز کو تب بیان کیا گیا، اس لیے سمجھ آتی ہے کہ بہت زیادہ اہم صورت ہے. تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ موضوع میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا اس بات پر ہوا کہ وہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی سب سے زیادہ تعجب والی بات ان پہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی پھر ان کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. تو وہ یہی کرتے تو بڑی انہونی سی بات ہے، اور عقل بھی آئی اس میں. ہماری عقل میں تو نہیں آتا ہے کہ ایک انسان جو مر گیا اور ہمارا ذرہ ذرہ زمین میں منتشر ہو چکا، اور اجزاء ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہوائیں اس کو لے اڑی، اور جتنے لوگ آج تک کتنے خربوں لوگ ہو گئے، کیا وہ سارے کے ساروں کے اجزاء یہی اسی زمین میں ہیں؟ تو کیا وہ دوبارہ کر کے اٹھا دی جائیں گے؟ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے امکان، اس کے وقوع ہونے کے دلائل دیے ہیں. اور دوسری طرف لوگوں کو یہ بھی خبردار کر دیا کہ تم بھلے تعجب کرو ہے، یا اس کو آپ یہ سمجھو کہ ہماری یہ بات عقل میں نہیں آتی، یا چاہو تو اس کو جھٹلا دو، مگر یہ حقیقت ہے، یہ جو بدل نہیں سکتی. اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے کے متعلق جانتا ہے وہ کہاں ہے اور کس حال میں، ہر کس جگہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ تمام منتشر اجزاء پھر وہ ذرا جمع ہو جائیں گے، انسان ویسے کا ویسا کھڑا کر دیا جائے گا جیسے پہلے بنایا گیا تھا. تو یہ تمہارا یہ خیال کہ تم ویسے آزاد چھوڑ دیے گئے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں کسی کے سامنے جواب دہی کرنی نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی، اس کا کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خود بھی تمہارے ہر فعل کو، ہر قول فعل سے اللہ تبارک و بہتر جانتے ہیں. اور یہ بھی تمہارے دل میں خیال ہوتا ہے اللہ تبارک اس کو بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمام تمہاری حرکات و سکنات کا ریکارڈ بھی محفوظ کر رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ تو ایک پکار پر تم بالکل اسی طرح نکل کھڑے ہو جس طرح بارش ہونے سے ایک بھوک آتی ہے، زمین میں سے بہت ساری کونپڑیں نکل آتی ہیں. تو اس وقت نکلا وہ تو پتہ چل جائے گا کہ آج جو تمہاری غفلت پر جو پردہ پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا، تو اپنے آنکھوں سے سب کو دیکھ لو جس کا انکار کر رہے ہو. اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے غیر ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ ذمہ دار تھے، اور تمہیں جواب بھی دینا تھا. پھر عذاب اور ثواب اور جنت اور جہنم سب کچھ جس کو آج آپ افسانے سمجھ رہے ہیں سب ظاہر ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے اس کو مان لیا ہوگا وہ یقینی جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں مانتے وہ پھر جہنم کا اور عذاب کا مزہ چکھیں گے. تو اس طرح اس صورت میں بہت اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، تو ہمیں بڑے غور سے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ بتا فرمائے، پھر عمل بھی کریں توفیق عطا فرمائے. تو سورہ کیا کہتے ہیں قاف روح مقطع، جیسے ہم نے کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی بالقرآن المجید، قرآن کی قسم کھائی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی قرآن قسم جو کھائی جاتی ہے نا کسی بہت اہم چیز کی کھائی جاتی ہے جس کے متعلق آگے والی چیز پہ وہ تاکید کی وجہ کہ کس کی، اور یہ جو بھی چیز اس کی عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے قسم کھا لیتے ہیں، یا یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ کسی کے جو جواب آ رہا اس کے لیے بھی کہ اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہاں قرآن مجید کی قسم کھائے کہ تو مجید جو ہے نا اصل میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو بلند مرتبہ، باعزت، بزرگ اور صاحب عزت و شرف کے لیے مجید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے نا مجید. اس طرح دوسرے اس کا کریم، کثیر العطا اور بہت نفع پہنچانے والا. تو قرآن کے لیے یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوا.
قرآن کریم اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ اپنے زبان پہ اور ادب اور اس کے لحاظ سے وہ معجزہ ہے، اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ جس وقت وہ نازل ہوئی اس وقت بھی انسان اس کے معنی کلام لانے سے عاجز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ چیلنج دیا کہ کوئی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت نہیں، کم سے کم چلو 10 آیات بنا لاؤ، پھر ایک ہی کوئی چھوٹی چھوٹی صورت ایک ہی آیات بنا لاؤ۔ مگر کوئی اس زمانے میں بھی، جب کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء تھے، سب کو اس کے مقابلے میں نہیں لا سکتے، تو آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ تو آج بھی اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے کوئی چیز لانے سے لوگ عاجز ہیں۔ اس کی کوئی بھی بات کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی اور نہ ہی کی جا سکتی ہے۔ باطل اس نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ کر اس پر شکست کو دے سکتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کریم بھی ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس قدر زیادہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے گا، اتنی ہی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے قرآن میں کی قسم کھائی گئی، اور پھر بتایا بل عجیب ان جاء منذر منهم وقال الکافر هذا شیء عجیب۔ پھر یہاں پہ دوسرے وہ بات چھوڑ دی گئی ہے کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی۔ سمجھو کہ خلا بیچ میں چھوڑ، کیونکہ اگلا جملہ بلا لیکن سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں یہ بات چھوڑ دی گئی تھی، تو اس کے ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک خلا چھوڑ دیا گیا، جیسے بلکہ سے شروع کر دی گئی، یعنی اگلا جملہ بلکہ سے شروع ہے۔ تو آدمی اگر غور کرے اور پس منظر پہ ذرا غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قسم کس بات کی کھائی گئی ہے۔ اصل میں جو قسم جس بات پہ کھائی وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے کسی معقول بنیاد پر انکار نہیں کیا، بلکہ سراسر غیر معقول بنیاد پہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنس کے ایک بشر کو، ان کی اپنی قوم کے ایک آدمی کو اللہ نے خبردار کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ تو ان کے نزدیک بہت بڑی تعجب کی بات تھی، ان کے نزدیک ایک انہی میں سے ایک شخص آیا۔ حالانکہ تعجب کی بات تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تعجب کی بات تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بھلائی کے لیے کوئی نصیحت ہی نہ کرے، کوئی کتاب ہی نہ اتارے، کوئی رسول ہی نہ بھیجے تو ان کو سیدھا راستہ دکھائے کہ تمہاری بھلائی کیا اور برائی کیا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہونی چاہیے، یا کہ اللہ تبارک کوئی انتظام ہی نہ کرے، یا پھر یہ کہ یا پھر انسانوں کو کوئی غیر خبردار کرے، کوئی غیر انسان کو بھیجے، اور کوئی انسان نہ ہو کوئی اور کوئی مخلوق بھیجے، یا پھر عربوں کو خبردار کرنے کے لیے کوئی ہندوستان سے یا روس سے کوئی بندہ بھجوا دے۔ تو یہ چیزیں تعجب کی بات ہے، مگر ان پہ تعجب نہیں ہو رہا، تعجب بلکہ الٹا ہو رہا ان کو کہ انہی میں سے شخص آ گیا۔ تو یہ اس لیے عجیب سی ایک ان کی ایک نامعقول سی بات تھی۔ کوئی بھی انسان جس کو عقل ہے وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کو خبردار کرنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے، اور اسی شکل میں ہونا چاہیے کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ہو، انہی کے جیسا ہو، انہی کی زبان بولتا ہو، اور جن کے درمیان بھیجا گیا عربوں میں بھیجا گیا تو یقیناً اس کی زبان بھی عربی ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی شہادت کی حاجت نہیں، بلکہ قرآن قدیم جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے بعد کا ثبوت ہے، اس کے لیے اس کے مقابلے کوئی چیز لائی سے تو یقینی بات ہے کہ یہ وہ خود مانتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ بشر کا کلام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بات جو قرآن کی جو قسم کھائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت پر کفار کا تعجب بے وجہ ہے۔ یہ اس بات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن مجید کے ہونے کے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جاء منذر منهم وقال الكافر هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا پھر کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ مر جائیں گے، خاک میں ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ واپسی تو بڑی عجیب، ذالک رجع بعید، یہ واپسی تو بڑی عقل سے بعید ہے۔ یعنی زمین کی جو کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ تھا کہ یہ بڑا تعجب کی بات ہے ان کے لیے، سب سے بڑا اصل میں تعجب ہی یہی تھا ان کو مرنے کے بعد کہ دوبارہ اٹھایا جانا۔ ان کو یہ تھا کہ ایک شخص مٹی ہو گیا، اس کے ذرہ ایک ایک دور دور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کا کوئی وجود رہا ہی نہیں، اور یہ اکیلا ہی نہیں بلکہ کروڑوں خربوں اربوں جو جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے اس وقت سے زراعت مٹی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ ایک شخص کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے بھی لیے آیا ہوں، اور یہ نہیں کہ خدا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جاؤ گے، اور پھر تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت پیش کیا جائے گا، اور وہاں ان کے اعمال کا حساب کرنے کے بعد جزا و سزا بھی دی جائے گی۔ تو یہ ان کے لیے بڑا
تعجب کی بات تھی، تو اللہ تبارک کا جواب دے رہے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین تم سے کم کرتی ہے اسے ہم جانتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی کتاب محفوظ، اس کتاب میں بھی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا علم نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو یقینی ہر چیز کا علم ویسے ہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ مٹی ہونے کے بعد سے رات ایک جیسے سمجھتے ہو کہ سب کو مٹی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے قد علیم نہ، یار ہم جان چکے ہیں، یار ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد زمین اس کے جسم میں سے جن جن اجزاء کو کم کرے گی اور انہیں مٹی میں بدلتی جائے گی، وہ کہاں کہاں ہوں گے، ہمارے علم سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ یعنی مین ہم سے مطلب یہ ہے کہ اس کے شاید انسان کے تمام اجزاء مٹی نہیں ہوتے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من الانسان شیء الا یبلی الا عظما واحدہ، اللہ تو انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، جو دم کی ہڈی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن مخلوق کو اسی سے جوڑا جائے گا۔ یہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر چیز ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا پورا ریکارڈ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں محفوظ ہے، جس سے کوئی ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسے تو آنن فارن فرشتے ریکارڈ کو لیں گے، اس کو حاضر کر دیں گے کہ یہ وہ بندہ، اور اس کو ویسا ہی جسم بنا دیں گے جیسا دنیا میں پہلے رہا کرتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو آج اس دنیا میں ہے۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کفار کی بات کا جواب میں یہ کہنا بالکل ہی بے معنی ہو جاتا ہے کہ تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے اس کا علم ہے، یعنی یہی جسم ہوگا جو ہمیں دوبارہ عطا کیا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسا بنا دیں گے، اور بڑا بنا دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، جس طرح جس کے انسان کے اعمال ہوں گے اسی حساب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمیں معلوم، اور ہم تمہیں ویسے کا ویسا کھڑا کر دیں گے اس دن۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بل کذبوا بالحق، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حق کو جھٹلا دے، لما جاؤں وفہم فی امر مریج، اور پھر اس معاملے میں وہ الجھن کا شکار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے تعجب کرنے اور بعید عقل ٹھہرانے پر اتوا نہیں، کہ بلکہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق پیش کی اسی وقت فوراً ہی اس کو جھٹلا دیا، اس پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اس کا نتیجہ پھر لازماً یہی ہونا، اور یہی ہوا کہ انہیں دعوت پیش کرنے اور رسول کے معلوم کسی ایک موقع پر قرار نہیں رہا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر کہتے تھے، کبھی ان کو کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے جادو کروا دیا گیا ہے، کبھی کہتے تھے کہ اس کو کوئی اور دوسرے لوگ پڑھا رہے ہیں، ان کی وہ سنا کہ ہمیں باتیں بتاتا ہے، یعنی عجیب الزام تراشتے تھے۔ تو اس طرح وجہ یہی ہوئی کہ جن ہرگز نہ پڑھتے، اگر وہ جلد بازی کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قدم پر نہ جھٹلا دے، فوراً جھٹلا دینا تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ کم سے کم جو آدمی بات کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں جو ان کے درمیان 40 سال سے موجود ہیں، اور وہ خود جانتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، خود اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو کم سے کم کوئی اور ہی تو کچھ کر لیتے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے، اس کو فوراً ہی جھٹلا دینا، اور فوراً جھٹلانے کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہ کسی ایک چیز پہ وہ ٹکے نہیں، اس لیے ان کے لیے الجھن ہو گئی کہ ہم اس کو کیا کریں۔ کیونکہ اگر یہ مشکلات یہ ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے واقف نہ تھے، ان کے سیرت و کردار کی قابلیت سے تو واقف تھے، تو جب وہ اس کی بات میں مان ہی نہیں جا رہے، کوئی کہان ہی نہیں، انہوں نے دے تعصب کی بنیاد پر بغیر ان کو جانچ کے دے، ان کو جانچا ہی نہیں کہ معقول بات کہہ رہے کہ نہیں کر رہے، پھر اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ پھر ہر طرف بھٹکنے کے لیے بہت سے راستے کھل گئے۔ اب اپنی ابتدائی جو غلطی وہ کر چکے اس کو نبھانے کے لیے مختلف متضاد باتیں بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہر الجھن میں شکار ہے، کیونکہ وہ اس کے اس بات کے سوچنے کے لیے تو تیار ہی نہیں کہ نبی سچا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی پیش کر جو بات کرے وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس بات پہ تو انہوں نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ تو وہ جو پہلے ہی مرتبہ فوراً ہی جھٹلا دینا، اپنے تعصب سے کہہ دیں یا بغض سے کہہ دیں، وہ ان کے گلے پڑ گئے، اسی وجہ سے وہ اپنے اس میں الجھن میں پڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان باتوں پہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور ہر بندہ مٹی ہو جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر کسی نے پیش ہونا ہے، اور اس کا اعمال نامہ اس کے پاس ملے گا، اس کی یقیناً بات ہے، ہر آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ دو فرشتے بھی رکھے ہیں جو ہمارا ہر ریکارڈ، جو بھی ہم ایک لفظ بھی بولتے ہیں وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس میں جو بے مقصد بات ہے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے، مگر جو ضرورت ہوتی ہے ان کو پھر
رکھ لیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ویسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ مگر جو انسان کہے گا تو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ یہ ہے تیرا نام یا مال، تو اس کا مطلب کہ لوح محفوظ بھی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور یہ بھی کہ ہر انسان کا ایک الگ سے بھی فائل تیار ہے، تو وہ اس کا سمجھ لو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام، اس کا سب کچھ جو اعمال نامے کیے ہوں گے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کرے کہ ہمارا سیدھے ہاتھ میں ہمیں بھی ہماری کتاب، ہمارا نامہ اعمال کو دیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرور محنت کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت بھی دے اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔